पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को हदायत जारी कर दी हैं और ये कहा जा रहा है कि अब कोई भी ऐसा मवाद ऑन एयर ना किया जाए जिससे कोई भी कयास आराई या शकूक पैदा करने या गलत खबर जो है उसको ना ऑन एयर किया जाए। साथ उन्होंने मजीद ये कहा है, इसकी शिक नंबर 4 बड़ी दिलचस्प है। बहुत से सहाफियों के नजदीक इधर ट्रांसग्रेशन हो रही है, सेंसरशिप के जुमरे में ये आता है कि आने वाले दिनों में कोई भी ऐसी कमेंट ऑन एयर ना जाए जो कोई भी डाउट, शक व शुबात को जन्म दे सके या ऐसा इंप्रेशन जनरल पब्लिक अवाम के जहनों में डाल सके कि जो जनरल इलेक्शंस 2024 के हवाले से सवालिया निशान खड़ा करती हो। बहुत जेनेरिक अहकामात हैं, मगर बहरहाल ये अब आने वाले फरवरी 2024 में क्या मजीद मुश्किलात होंगी या इन जेनेरिक शिकों की वजह से क्या मीडिया मुश्किलात में फंस सकता है। अभी हाल ही में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने पेमरा की ऑटोनॉमी, पेमरा की आजादी के हवाले से बड़े सख्त बयानात दिए, फैसला भी दिया और अब पेमरा की तरफ से इस तरह की एक प्रेस रिलीज, इस तरह के अहकामात किसी भी फ्लॉड इलेक्टोरल प्रोसेस को क्या उसको हाईलाइट करना या उस पर सवाल उठाना क्या अब आने वाले दिनों में मजीद सख्ती है, पाबंदी है, एक ऐसे वक्त में जब लोग तरस रहे हैं इंफॉर्मेशन के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए। इसी हवाले से बात करेंगे। और अभी पहले इब्तदाई में आपने पहले सेगमेंट में देखा, हनीफ अब्बासी साहब कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम लीग नून को सादा अक्सरियत ना मिले तो ऑपोजिशन का किरदार अदा करने में वो दिलचस्पी रखते हैं और पहले भी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ रह चुके हैं और अब भी रहेंगे अगर सादा अक्सरियत ना मिली, कोई मखलूत हुकूमत बनाने के मूड में नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ अब्बासी और आमिल इलियास राना साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। काशिफ, आपसे पूछूंगी, ये आपने पढ़ी है प्रेस रिलीज, सेंसरशिप के जुमरे में आती है? जाहिर है जी, देखें पाकिस्तान में अगर आप किसी से पूछें कि क्या इलेक्शंस इस मुल्क में कभी फेयर हुए, कहते हैं कभी नहीं। और पाकिस्तान, मुझे लगता है कि हम अपनी तारीख बदलने को भी तैयार नहीं। बहुत से मसाइल जो नजर आ रहे हैं, जो आपको दिखाई दे रहे हैं कि इलेक्शंस के अंदर तमाम जमातें कह रही हैं कि एक लाडला है, एक किंग्स पार्टी है, किसी को किस तरह सर पे बिठा के लाया जा रहा है, किसी को खत्म किया जा रहा है या कैंपेन नहीं करने दी जा रही, कोई जलसे बड़ी आराम से कर रहा है, किसी के सोफे उठा के ले जाते हैं। जब इस तरह का माहौल हो तो ये इलेक्शंस पर सवालिया निशान ही होता है कि क्या लेवल प्लेइंग फील्ड सबके पास है। अगर नहीं है तो उसी को हाईलाइट मीडिया के थ्रू किया जाता है, जिसकी भी बात होती है वो मीडिया के थ्रू आता है। लेकिन अब ये क्योंकि पेमरा है, अब हमारा पेमरा भी शाहाना मिजाज की एक बॉडी है कि आज से कुछ अर्सा पहले नवाज शरीफ को टीवी पर दिखाने की इजाजत नहीं थी, अब इमरान खान को दिखाने की इजाजत नहीं। कभी एक की तकरीर नहीं चल सकती थी, अब दूसरे की तकरीर नहीं चल सकती। कभी एक को प्रोटेक्शन होती थी, कभी दूसरे को होती है। जिस तरह आप इलेक्शन कमीशन में देखें कि अब जाहिर है वो माइक्रोस्कोप लगा के किसके कागजात देखने हैं, किसको नायल करना है, किसको इलेक्शन नहीं लड़ने देना, किसका सिंबल होगा, ये फैसले हमारे मुल्क में होते ही फेयर इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून को भी टफ टाइम दिया था, उनका शेयर भी अंडर स्क्रूटनी आया हुआ था पेशावर के अंदर। उन्होंने भी मुरव्वत के तौर पे अपने इलेक्शंस कराए और अपना मेरा मानना ये देखिए जी, कुछ चीजें जो टेक्निकल है, कुछ चीजों को आप जाने देते हैं। ये छोटी छोटी टेक्निकल बुनियादों पर आप सियासतदानों को या पॉलिटिकल पार्टीज को प्रोसेस से बाहर नहीं रख सकते। इसमें देखें, ये अगर टफ टाइम देना है तो वक्त पे दे दें, 2-2 महीने आप क्यों महफूज करके बैठते हैं। पार्टियों को टाइम दें कि वो अपना ये प्रोसेस पूरा करें। मैं खुद मानता हूं कि ये शैम थे जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पीटीआई के हुए हैं, लेकिन क्योंकि इस मुल्क में ऐसे ही होता। लेकिन ये जो आपने पेमरा की और इलेक्शन कमीशन की बात की, मतलब आज आप हालात देखें, जिस हालात में काम हो रहा है, इन हालात को देखकर आपको लगता है कि इनके ऊपर सवाल नहीं उठने चाहिए, यानी इनके ऊपर। अच्छा, ये सवाल और तनकीद उठने का राना साहब बड़ा एक दिलचस्प पॉइंट है, क्योंकि देखिए इसके अंदर नुक्ता नंबर 5 कहता है कि कोई भी ऐसा काम या बात आपने नहीं करनी जो स्पेक्यूलेशन, डाउटफुल या फॉल्स इंफॉर्मेशन, कंटेंट डिस्कशन हो या कमेंट हो। गलत खबर, फॉल्स, फेक न्यूज को तो समझ आती है, मगर स्पेक्यूलेशन या डाउटफुल, बहुत से हमारे तज्जियों के अंदर आप देखते हैं कि स्पेक्यूलेशन होती भी है। स्पेक्यूलेशन कितनी मंफी साबित हो सकती है गिवन सिनारियो के अंदर? सच्ची बात यह है कि मैं तो ये ऑर्डर आए तो कभी मैंने पढ़ा भी नहीं। आपने शिकें पढ़ ली, काशिफ साहब ने उसकी तर्जुमानी कर दी। बादशाह आदमी है, आपको टेंशन ही नहीं है किसी नोटिस की लगता है। मैंने इमरान खान के दौर में भी गुफ्तगू की है
اور میرے ساری چیزیں فواد چودھری چیک کراتے تھے، باقی کو تو چھوڑ دیں۔ جب میں نے کہا نا کہ فواد چودھری نے فیک نیوز جنریٹ کی اور کہا کہ تحریک لبیک جو ہے وہ انڈین فنڈنگ پارٹی ہے، میں نے کہا اسے سسپینڈ کریں، اس نے پوری انفارمیشن منسٹری میں کھنگالی ہے، سیکرٹ فنڈ فلاں، دھمکیاں مالکان کو فون کے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ نا کچھ نہیں ہوتا اگر آپ ٹھیک، کیونکہ کیبنٹ سے واپس کا فیصلہ انہوں نے خود کرایا، پہلے کہا ہم ان کو بین کرنے لگے اور اس کے بعد ان کو ٹھیک کر دیا۔ تو یہ جواب سیاستدانوں رانا صاحب آپ کی ٹھیک بات کسی اور کے لیے ضروری نہیں ہے نا ٹھیک ہو، آپ جو خبر دے رہے ہوں وہ شاید اسپیکولیشن کے زمرے میں آئے پیمرا کی نظر نہ میں بادشاہی کی بات کر رہا ہوں، میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں ان کی پرواہ کرنی نہیں چاہیے۔ اب جیسے ہے نا الیکشن کے اوپر اب عمران خان نے کہا یہ کرائیں گے نہیں کیونکہ میں نے جیت جانا ہے، فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں 2 صوبوں میں الیکشن کا ماحول ہی نہیں ہے، چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں آپ نے بات نہیں کرنی، گھر جا کے بات کریں۔ میرے صاحب کتاب میں میں اس کو رانا صاحب آپ کو ایک بات بتاؤں، جی اس وقت الیکشن کے بارے میں صرف 2 لوگ بات کر سکتے ہیں، ایک میں یہاں بیٹھی ہے، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ہمارے پاس چیف جسٹس آف پاکستان کا اپروول ہے یہ گفتگو کرنے کے لیے۔ ہاں، اور آپ کو منع بھی نہیں کیا کہ گھر جا کے آپ کے ہم گھر میں بیٹھے، انہوں نے گھر کا نہیں کہا، انہوں نے کہا اپنی بیوی سے بات کر لیں، تو میں اگر ان سے بات کروں الیکشن کی وہ ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات کی ہے، تو میں تو اس لیے چیف جسٹس کی بات کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے ہوتے آپ اپنی بیگم کا نمبر مجھے دے دیں، میں ان کو بھی کنیکٹ کر دیتی ہوں، کھل کے بات کریں۔ وہ اس وقت میں اتفاق سے گھر پہ اور وہ بیٹھی سن رہی ہے، آپ کو بھی پھر کور حاصل ہے۔ ہاں جی بالکل، لیگل قانونی آئینی کور حاصل ہے کہ الیکشن یہ جنرل فیض حمید، جنرل باجوہ، عمران اور علوی صاحب کی موجودگی میں اگر فیض حمید نہیں ڈرے اور وہ اپنی بیگم کے ساتھ اپنا کیس لڑتے رہے تو اب انہیں کوئی ڈرا نہیں سکتا، دھمکا نہیں سکتا 8 فروری سے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ یہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں چیزیں ہوتی ہیں، میں نہیں ملا قاضی فائز عیسیٰ کو زندگی میں نے ان کو سنا ہے، ان کے فیصلے دیکھے ہیں، پڑھے ہیں، گفتگو سنی ہے، اس کے نتیجے میں یہ بات کرتا ہوں کہ ایسے شخص کو آپ ڈرا نہیں سکتے۔ مطلب کسی کی کمزوری ہوگی، کسی کو کوئی بات ہوگی، میں اس پہ نہیں کر رہا، ان کی کمزوریاں، ان کی مجبوریاں سب اوپن ہو چکی ہیں۔ آپ نے تو بڑے آرام سے اس کو شو اسائڈ کر دیا ہے۔ نہیں، میں پیمرا کے آرڈر کی نہیں بات کر رہا، اب آ رہا ہوں اس کے اوپر۔ میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ بات کہنی چاہیے کہ یہ آرڈر کرتے وقت سپریم کورٹ کے 3 لفظ پیمرا ڈالتا ہے اور آج سے نہیں ڈال رہا، یہ فلاں فیصلہ ہے، وہ فیصلہ کون ڈھونڈے گا، کہہ کے سب کو ڈرا دیتے ہیں۔ بھائی پیمرا پابندی لگائے پھر عمل کر کے دکھائے، وہ پابندی کوئی اور لگا رہا ہے، عمل کوئی اور کرا رہا ہے، نام یہ کر رہے ہیں۔ بھائی پیمرا شیمرا کیا ہے، کس چیز کا نام ہے پیمرا؟ یہ صرف پابندی لگانے کا نام ہے یا ہمارے لیے فیسیلیٹیشن کا نام ہے؟ ان کو پیسے ملتے ہیں لائسنس کے، ان کو ملتے ہیں ریگولیٹ کرنے کے، پابندیاں لگانے کے نہیں ہیں۔ انہوں نے بتا دیا ہوا ہے، ہمیں اپنی حدود کا پتہ ہے کہ ہم نے کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی ہے۔ یہ جو مسائل اسٹیٹ کے ہیں، کسی ایک شخص کے ساتھ ہے، کسی ایک پارٹی کے ساتھ ہے، وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ میرے خیال تو نکل جانا چاہیے آگے اس بات سے کہ جناب وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، ہمیں سیدھی اپنی بات کرنی چاہیے، اپنا تجزیہ کرنا چاہیے۔ پھر جس نے جو قانون لگانا ہے، ہمیں بھی پتا ہے اپنی حدود و قیود کا، ان کو بھی پتا ہونا چاہیے۔ آگے مزید سختی دکھائی دے رہی ہے بیکاز عامر صاحب تو اس کو گھاس نہیں ڈال رہے۔ دیکھیں مسئلہ آپ نکال کے دیکھ لیں تو ہو سکتا ہے 2018 کے الیکشن سے پہلے بھی اسی طرح کی کوئی پریس ریلیز آئی، خبردار۔ مگر تب ہم بات نہیں کر رہے تھے آج کل۔ نہیں کاشف صاحب، میں آپ کو 1 منٹ روکوں، یہ آپ کو میں بتاؤں، سرتاپا نیب کے چیئرمین جو تھے نا جاوید اقبال صاحب اور ان کے ترجمان، وہ ہاتھ سے لکھی ہوئی پریس ریلیزوں میں اور روزانہ کی بنیاد پر سپریم کورٹ کی دھمکی پیمرا کے ذریعے کراتے تھے، ہمارے اوپر پروگرام نہیں کرنا، کیونکہ وہ پریس ریلیزیں دے کے اس وقت محکمہ زراعت کے ساتھ مل کے لوگوں کی وفاداریاں 2018 میں بدلوا رہے تھے اور چینل پہ کہتے تھے بات نہ کریں آپ۔ کیسے نہ کریں بھائی بات؟ اس وقت بھی بات ہوتی تھی، چاہے تھوڑی ہوتی تھی، لوگوں کو آف ایئر کیا جاتا تھا۔ ایک پلان تھا جس کو لے کے آج تک چلے جا رہے ہیں۔ میرے خیال میں ہماری اور اس آپ کی بحث کے نتیجے میں چیف جسٹس صاحب سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، ان کو خود ہی نوٹس لینا پڑ جائے گا، جو اب تک نہیں لیا ہے نا، تو وہ جب الیکشن کا شیڈول شاید کل پرسوں میں آنا ہی ہے، کیونکہ سر ان قیاس آرائیوں کو ختم کرنے اور الیکشن کے ڈیلے ہونے کے حوالے سے کوئی بھی افواہ پھیلانے یا ایسے کسی تذبذب کو ہوا دینے کے حوالے سے تو چیف جسٹس نے خود کہا ہے کہ پیمرا اس کے اوپر کام کرے یا نوٹس لے، تو وہ تو خود نہیں چاہتے کہ ڈیلے کی بات ہو، جبکہ ہمیں خبریں ملتی ہیں کہ ابھی دس کوڈ ویری مچ پاسبلی بی آن کارڈز، ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں آج آپ نے خود بات کی کہ مولانا صاحب خود کوٹ کر رہے ہیں بدامنی کو 2 صوبوں کے اندر، سردی کو، موسم کو۔ مگر ایک بات بتائیے گا سر ویری انٹرسٹنگلی، سو اٹس انٹرسٹنگ پوائنٹ، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سینسرشپ کے زمرے میں رانا صاحب گھانسی ڈال رہے ہیں؟ ویسے پیمرا کلب بازیاں اس طرح کی کھاتا رہتا ہے جی، پیمرا کا روز کو نواں نوٹس آ جاتا ہے۔ آپ کو خدشہ ہے کہ رننگ اپ ٹو دی الیکشنز حالات زیادہ یہ سیریس ہو سکتے ہیں؟ جی حالات زیادہ سیریس ہو سکتے ہیں، اور اس کی وجہ صرف پیمرا نہیں ہے، پیمرا تو وہ ٹول ہے جس کے ذریعے چینلز کو یا صحافیوں کو یا کسی کو بھی پکڑا جائے گا، وہ تو حالات
یہ فیصلہ کرتے ہیں نا کہ کس کے ساتھ کیا ہوگا اور حالات سخت کیوں ہوں گے. ابھی کچھ عرصہ پہلے تھا کہ نہ تصویر چل سکتی تھی نہ نام لیا جا سکتا تھا, حالات سخت تھے. یہ آرڈر اب کل پیمرا کر دے گا کہ جناب آپ اس کو یہ نہیں کر سکتے یا کوریج نہیں چلا سکتے, مطلب سول سوسائٹی. اور آنے والے دنوں میں دیکھیں اگر تو الیکشنز کے اندر فیئرنس کا ایلیمنٹ نہ نظر آیا اور اس پر تنقید شروع ہوئی تو ظاہر ہے سختی آئے گی کہ جناب مت بات کریں آپ. سپیس تو بڑھتی کم ہوتی جاتی ہے اس طرح کے حالات میں میڈیا کے لیے, کبھی سپیس بڑھ جاتی ہے کبھی کم ہو جاتی ہے. اس طرح کی باتیں انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی سپیس کو دیکھتے ہوئے ہوتی رہتی ہیں, یہ نہیں کہ کبھی باتیں رک جاتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت.